بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سورۃ الفرقان، مومن کی پہچان۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں آیت نمبر 63 سے لے کر آخر تک مومن کی 12 صفات گنوائی ہیں، اور ان 12 میں سے ایک صفت کو آیت نمبر 63 میں ذکر کیا، اور اس میں 2 چیزیں بیان کی۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کی کہ ان کے اندر عجز ہوتا ہے، انکساری ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا، اکڑ کر نہیں چلتے، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو بلند اور بالا نہیں سمجھتے، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ یہ ان کی ایک بڑی پہچان ہے کہ تکبر جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زبردست طریقے سے ناپسند ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، تکبر کی کچھ علامتیں اور کچھ چیزیں میں نے آپ کو اس آیت کے ذیل میں بتلا دی تھیں، اور مسلم شریف کی وہ حدیث بھی آپ کے سامنے ڈال دی تھی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا تھا کہ کیا اچھا کپڑا پہننا، اچھے مکان میں رہنا، اچھا کھانا، کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہوتا ہے کہ اگر ہمارا جوتا اچھا ہو تو کیا تکبر میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تکبر یہ نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم اچھا کھاؤ اور دوسرے کو ذلیل سمجھو، اچھا پہنو اور دوسرے کو حقیر جانو، اچھے مکان میں رہو اور دوسروں کو گری جاتی کا سمجھو۔ یہ ہے اصل تکبر۔ یا اپنی عبادت پر گھمنڈ کرو، اپنے مال پر تکبر کرو کہ ہم اپنے مال کے ذریعے یہ کر دیں گے۔ عزیز دوستو، مال کے ذریعے آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر مال کے ذریعے کچھ کر سکتا ہوتا، اگر حکومت کے ذریعے کچھ کر سکتا ہوتا، اگر سلطنت کے ذریعے کچھ کر سکتا ہوتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون مال والا بھی تھا، دولت والا بھی تھا، اقتدار والا بھی تھا، اور حکومت والا بھی تھا، فوج و سپاہ والا بھی تھا، سب کچھ تو اس کے پاس تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی بڑی تھی اس کے پاس، جو سب سے بڑی اور سب سے بری تھی، وہ تھا اس کے پاس تکبر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا، اور اس کے نام کو زندہ رکھا ہماری عبرت کے لیے، تاکہ ہم اور دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ یہ ہے تکبر، جس کو کہا نمرود نے کہ ابراہیم، تیرے رب کے پاس مجھ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک مچھر بھی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مچھر ہی کو مسلط کر دیا۔ یہ ہے تکبر کا ٹوٹنا، کہ تکبر ٹوٹ کر گر جاتا ہے آخر۔ عزیز دوستو، یہ متکبر جو ذات ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی متکبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی سب سے بڑی ہے، وہی اور اسی کے لیے یہ تمام تر چیزیں زیبا ہیں۔ اس کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ذیل میں دوسری چیز بتلائی تھی، وہ یہ تھی کہ جب کوئی جاہل آدمی، جب کوئی ناسمجھ آدمی
اپنے جاہلانہ دلائل کے ذریعے دوسرے کو یعنی کہ اصل چیز کو رد کرتا ہے، تو اس کو چاہیے، ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ وہاں سے وہ سلام کر کے نکل جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان کی علامت۔ پہلی علامت تکبر ختم، دوسری علامت ضد، بحث اور خام و خواہ کی بکواس سے آدمی بچا رہے، اور تیسری جو چیز تھی یعنی کہ آپ یہ سمجھو کہ آیت نمبر 64 میں اور 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کا ذکر کیا، وہ کیا؟ تہجد کی نماز۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے جو چند احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بتلائی تھی کہ وہ راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اور سجدوں کے اندر راتوں کو گزار دیتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز۔ یہ دو علامتیں ہو گئیں۔ اور تیسری علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتے رہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اے میرے رب، اے ہمارے رب، تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچانا، کہ وہ عذاب جہنم کا بے شک مقرر ہونے والا ہے اور وہ پہنچنے والا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ بلا شبہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جو سب سے بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ایک مقام پر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلکم نارا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے وہ گروہ جو اللہ پر ایمان لایا، اے وہ گروہ جو رسول پر ایمان لے آیا، وہ گروہ سنو اور اس بات کو خوب ذہن نشین کر لو۔ کیا کہا کہ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو، یعنی بچانے کی کوشش کرتے رہو، بچتے رہو، بچنے کی اللہ تبارک تعالیٰ سے بھی دعا کرتے رہو اور بچنے کے کام بھی کرتے رہو۔ وہ جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اور اپنے آپ کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ خود نیک کام کرے، برائیوں سے بچے، گناہوں سے بچے اور اچھے کاموں کو انجام دیتا رہے، اور جو ہے اپنے اہل و عیال کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نصیحت کرتا رہے، ان کو سمجھاتا رہے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا رہے اور ان کو نیک کاموں پر ابھارتا رہے اور برے کاموں سے اور برائیوں سے ان کو روکتا رہے۔ تو عزیز دوستو، یہ ہیں وہ پہچان مومن کی۔ نمبر 1 عجز و انکساری اور جاہلانہ باتوں سے پرہیز۔ نمبر 2 راتوں کو اور دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اور نمبر 3 جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا۔ یہ 3 علامتیں ہو گئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ چوتھی علامت کے بارے میں ہم آپ کو کل بتلائیں گے۔ عزیز دوستو، جہنم سے پناہ مانگتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بری جگہ جو بنائی ہے وہ جہنم کو بنایا ہے۔ اور کوئی یوں نہ کہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو برا کہہ رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس کو بری جگہ قرار دیا ہے کہ سب سے بری جگہ جہنم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جہنم کی طرف بھیجا اور کہا کہ جاؤ، ہم نے جہنم کو بنایا ہے۔ میں حدیث کا تھوڑا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، یا اللہ، تو نے جہنم کو ایسا بنایا ہے، اتنی بری جگہ بنایا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس میں نہیں جائے گا، ہر ایک مخلوق اس سے بچے گی، ہر انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اتنی بری جگہ ہے عزیز دوستو۔ پھر دوبارہ میں بھیجا کہ جاؤ دوبارہ دیکھ کر کے آؤ۔ پھر آ کر کے کہا کہ یا اللہ، تو نے اس کو ایسی چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے کہ اس سے بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس سے بچنے کے لیے
جہنم سے بچنے کے لیے ہم سب کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ پر ایمان رکھنا پڑے گا، نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اگر اللہ نے خوب دیا ہے تو اس کے اندر سے صدقہ اور خیرات کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اور بھی کچھ دیا ہے تو عزیز دوستو حج بھی کرنا پڑے گا۔ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھنے پڑیں گے، حرام سے بچنا پڑے گا، حلال کو تلاش کرنا پڑے گا، برائیوں سے بچنا پڑے گا اور بھلائیوں کے کام کرنے پڑیں گے، اور یہ کام بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کو دیکھنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اور حضرت جبرائیل نے بتایا کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ ہر انسان اس کے اندر پہنچ ہی جائے گا۔ لیکن پھر دوبارہ جب بھیجا تو دوبارہ آ کر کے کہا یا اللہ اس کے اندر جانا انسان کو بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ تو نے ڈھانک دیا ہے، کیونکہ تو نے ڈھانپ دیا ہے راتوں کی مشقت، راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے، فجر کی نماز سردی کے موسم میں جو ہے اہتمام کے ساتھ پڑھنے سے، اور گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے سے، اور نمازوں کو پابندی کے ساتھ، خواہ بارش ہو، خواہ سردی ہو، خواہ گرمی ہو، خواہ مشغولی ہو، خواہ بیماری ہو، خواہ تندرستی ہو، کچھ بھی ہو، ہر حال میں نمازوں کی پابندی سے تو نے اس کو ڈھانپ دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز ہے تو مشکل، اور حقیقت بات ہے کہ نماز بڑا مشکل کام ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں خشوع ہے، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کا شوق ہے، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ پارہ نمبر 1 ہی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف کر دی تھی اس بات کو۔ تو عزیز دوستو، نمازوں کی پابندی سے جنت کو اور حلال کاموں سے جنت کو ڈھانک دیا، اور حرام کاموں سے بچنے سے، عیش و آرام کی زندگی کو گزارنے سے، عزیز دوستو بچنے سے جنت کو ڈھانپ دیا کہ آدمی جب اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے گا تب اس کے اندر داخل ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل نے آ کر کے بتلایا یا اللہ اس کے اندر جانا تو انسان کا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے۔ کون اٹھے گا سردی کے موسم میں صبح کی نماز کے لیے؟ کون جائے گا کاروبار چھوڑ کر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے؟ کون جائے گا سیر و تفریح چھوڑ کر کے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے؟ کون جائے گا کھانے اور پینے کو چھوڑ کر مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے؟ کون جائے گا عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر عشاء کی نماز کو پڑھنے کے لیے؟ کون محنت کرے گا؟ کون حلال کھائے گا؟ کون کیا کرے گا؟ عزیز دوستو، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ ہرگز برائیوں سے بچتے رہیں گے اور ہر حال میں بھلائیوں کا کام کرتے رہیں گے، اور جنت میں پہنچ ہی جائیں گے اور جہنم سے بچ ہی جائیں گے، کیونکہ مومن کی علامت ہی یہ بتلائی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے اندر کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور جہنم کیونکہ بری جگہ ہے اس لیے وہاں سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں میں اگر کوئی جذبات میں غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے اس کو ہم بھلا دے، ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جو حق بات نکلی ہوں ہمارے دلوں کے اندر وہ سب راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔